أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں اور قابل قدر خواتین اسلام، الایمان بالقضاء والقدر یعنی تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان کا چھٹا اور آخری رکن ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ایمان کے اسی آخری اور چھٹے رکن کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے جملہ ارکان پر ایمان لانا ضروری اور واجب ہے. لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، پیغمبروں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے تقدیر کے خیر و شر ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایمان کے بقیہ ارکان پر ایمان رکھتا ہے اور بقیہ ارکان کا وہ انکار کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ ایمان سے باہر ہے، خارج ہے. مثلا کوئی شخص ہے جو ایمان کے 5 ارکان پر ایمان رکھتا ہے جو اس سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ایمان کے آخری رکن یعنی ایمان بالقضاء والقدر، تقدیر کا وہ انکار کر رہا ہے، تو اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ اپنے ایمان میں ناقص ہے، ادھورا ہے، وہ دائرہ ایمان سے باہر ہے. لہذا ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یا ایمان کو معتبر بنانے کے لیے ایمان کے جملہ ارکان پر بیک وقت ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کو کہا ہے. الایمان بالقضاء والقدر کا معنی اور مطلب کیا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس باب میں 3 طرح کے الفاظ عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں: القضاء، القدر اور التقدیر. سب سے پہلے ہم ان الفاظ کے معانی سمجھتے ہیں تاکہ بعد کے مسائل کو سمجھنے میں جو تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں ان کو سمجھنے میں مدد مل سکے، آسانی ہو سکے. القضاء کہتے ہیں فیصلہ کرنا، طے کرنا. القضاء کا معنی ہے فیصلہ کرنا، طے کرنا. اور القدر کا معنی ہے مقدار. مقدار کسی چیز کے مقدار کو، کسی چیز کے اندازے کو القدر کہا جاتا ہے. اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا، صحیح اندازہ لگانا، اسے تقدیر کہا جاتا ہے. ان تینوں الفاظ کو اگر ایک جملے میں پرویا جائے تو خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں ٹھیک ٹھیک اس کے مقدار کا اندازہ لگا کر کے فیصلہ کر. اللہ نے چیزوں کے بارے میں اندازہ لگایا، چیزوں کے بارے میں اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا کر کے فیصلہ کیا اور پھر اسے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. یہ تقدیر، اسے تقدیر کہا جاتا ہے. ایمان بالقضاء والقدر کا مطلب کیا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں 4 اہم امور ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں. ان امور پر بیک وقت ایمان لانا ضروری ہے، اور وہی وہ امور ہیں جو ایمان بالقضاء والقدر کے متطلبات ہیں، مقتضیات ہیں، اور ایمان بالقضاء والقدر کے اندر وہ 4 امور داخل ہیں. لہذا ان 4 امور کو سمجھنا اور ان 4 امور پر بیک وقت ایمان رکھنا یہ ایمان بالقضاء والقدر کا حصہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان بالقضاء والقدر مکمل ہو سکتا ہے، ایمان کا آخری رکن صحیح ہو سکتا ہے. سب سے پہلا امر جو ایمان بالقضاء والقدر یا ایمان بالقدر کے اندر داخل ہے وہ یہ: اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو محیط ہے. سابق لاحق تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اسی طریقے سے دنیا جہاں کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کی تمام چیزوں کی خبر تھی، قیامت تک ہونے والے تمام حالات کی خبر تھی، قیامت تک ہونے والے تمام باتوں کی خبر تھی. اس حقیقت پر ایمان لانا یہ ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. غیب کی چابیاں، غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کے بارے میں کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے. آیت کریمہ کی اس حصے سے ان باطل عقائد کی تردید ہوتی ہے جو لوگ علم غیب کی نسبت کسی مخلوق کی طرف کرتے ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، ہماری نظروں سے جو اوجھل ہے.
ہماری آنکھوں سے جو اچھل ہے، جنہیں ہم مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، کل کو جو پیش آنے والا ہے، ان تمام کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی مخلوق کو نہیں ہے. لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی بھی پتا زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو علم ہو جاتا ہے. بارش کب اور کہاں کتنی مقدار میں نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. رحم مادر کے اندر کون سا بچہ پل رہا ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد کتنی زندگی جیے گا، کتنا کھائے گا، کیسی زندگی بسر کرے گا، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. اسی طریقے سے کس انسان کو کب موت آنی ہے، کب وہ اس کو موت آئے گی، کس عمر میں موت آئے گی، اور موت آئے گی تو کس کیفیت میں ہو آئے گی، ان تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہے. تو تمام کے تمام امور جو غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے. اس بات پر ایمان ہونا چاہیے جتنے بھی غیبی امور ہیں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی اور نہیں جانتا ہے. اسی ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ دنیا کو بنانے سے پہلے قیامت تک جو کچھ اس زمین پر رونما ہونے والا ہے، جو کچھ اس زمین پر ہونے والا تھا، جیسے بھی حالات پیدا ہونے والے تھے، جو بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، جو بھی حالات دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا. اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات پر اعتقاد رکھنا ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے، شامل ہے. اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان لانا کہ قیامت تک پیش آنے والے جملہ امور اور قیامت تک ہونے والی تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اندازہ کر کے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. اس بات پر بھی ایمان لانا ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے. یہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیش آنے والی ہیں، قیامت تک جیسے بھی حالات پیش آنے والے، جو لوگ پیدا ہونے والے، جو بھی روزیاں دنیا میں نازل ہونے والے، جو کچھ دنیا میں پیش آنے والا، کائنات کا جو سسٹم، جو نظام جیسا بھی چل رہا، جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ٹھیک انداز میں اس کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. دنیا جہاں کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس بات پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہ ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل اور شامل ہے. اس کی کیا دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی کائنات کو بنانے سے، دنیاوی نظام کو بنانے سے پہلے ہی تمام چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لما خلق اللہ القلم قال له اکتب. اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم سے کہا، اے قلم تو لکھ. قال رب ماذا اكتب، قلم نے کہا پروردگار میں کیا لکھوں. قال اكتب ما هو كائن، قلم تو لکھ ان تمام باتوں کو جو کچھ ہونے والا ہے قیامت کی صبح تک، ان تمام باتوں کو تو لکھ دے. اسی طریقے سے اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے قلم سے کہا اكتب مقادير كل شيء، ہر چیز کی تقدیر کو تو لکھ دے. اور قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا. لہذا اس بات پر بھی ایمان لانا ایمان بالقضاء والقدر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جو قیامت تک پیش آنے والی تھیں اور جو غیبیات سے تعلق تھی اپنے علم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور یہ ایمان بالقضاء والقدر کا حصہ ہے. اسی طریقے سے تیسرا امر جو ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ کی مشیت شامل ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے باہر نہیں ہے. اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا ہے. اس بات پر ایمان لانا ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے. ایک چوتھا امر جو ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹھیک انداز میں پیدا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کی تقدیر لکھی. چنانچہ آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمینوں کا خالق اللہ ہے، نہروں کا خالق اللہ ہے، سمندروں کا خالق اللہ ہے، سورج کا خالق اللہ ہے، چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیا ہے، ہواؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، انسانی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تقدیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. اس بات پر ایمان لانا ایمان بالقضاء والقدر کے اندر داخل ہے. تو یہ چار وہ امور ہیں جو ایمان بالقضاء والقدر کے اندر شامل ہیں. چاروں امور پر بیک وقت ایمان لانا ضروری اور واجب ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص ان چاروں امور میں سے کسی بھی ایک امر کا انکار کرتا ہے،
تو اپنے ایمان کے اندر ناقص ہوا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے پہلے 3 امور کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھا بھی ہے, اور جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہی ہیں, اللہ کی مشیت شامل حال ہے. لیکن چوتھا امر اس کے اندر وہ انکار کر جاتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں, بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے آپ وجود میں آ گئی ہیں. جیسا کہ ایک فکرہ دنیا میں بہت زور و شور سے سنا گیا, بہت زور و شور سے نشر کیا گیا کہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی, دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا خود از خود وجود میں آ گئی. لہذا ایسے وہ تمام کے تمام لوگ جو اس فکر کے عالم بردار ہیں وہ دائرے ایمان سے خارج ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آتی. ایک معمولی سوئی جو کہیں پر گر جائے تو انسان کو دکھائی نہ دے, انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ معمولی سوئی از خود وجود میں آ گئی ہے. تو انسان یہ کیسے مان لیتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی کائنات, اتنے بڑے بڑے مخلوقات اپنے آپ وجود میں آ گئے؟ یہ عقل سے باہر کی بات ہے. یا وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے پاس سمجھ بوجھ کی کمی ہے, جو عقل کے معیار سے بہت دور کی کھائی میں گرا ہوا ہے. کیسے کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے ایک معمولی سے معمولی چیز, ایک حقیر سے حقیر چیز, یا ان لوگوں سے پوچھا جائے جو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ دنیا کا خالق اللہ ہے, ان سے یہ پوچھا جائے بھائی یہ جو سوئی ہے یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کیسے یہ سوئی اپنے آپ وجود میں آ سکتی ہے؟ ان سے کہا جائے جب یہ سوئی جو ایک معمولی شے ہے, معمولی مخلوق ہے, جب یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ کائنات, اس میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات, سورج, چاند, ستارے, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ زمین, یہ آسمان, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو کائنات میں تیر رہی ہیں, چل رہی ہیں, اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہی ہیں, وہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لہذا ان چاروں امور پر بیک وقت ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے. تبھی انسان کا ایمان تقدیر کے سلسلے میں صحیح اور درست ہو سکتا ہے, تقدیر کے سلسلے میں صحیح اور بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ذکر کرنا ہے اختصار کے ساتھ وہ یہ کہ ایمان بالقضاء والقدر کا فائدہ کیا ہے. اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے, تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان لاتا ہے, قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے, تو اس شخص کو اس ایمان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی انسان 5 ارکان ایمان پر ایمان رکھتا ہے, ایمان کے 5 ارکان پر ایمان رکھتا ہے, لیکن 6ویں ارکان یعنی اس آخری رکن کا انکار کرتا ہے تو اپنے ایمان میں ناقص ادھورا, اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. لہذا ایمان بالقضاء والقدر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور صحیح معنوں میں وہ مومن قرار پاتا ہے, وہ مومن کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو ایمان بالقضاء والقدر کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس ایمان بالقضاء والقدر کی وجہ سے انسان کو مصائب میں صبر کرنے کا حوصلہ ملتا ہے, انسان کے اندر صبر کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے, انسان کے اندر مشکلات پر صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تیسرا فائدہ ایمان بالقضاء والقدر کا یہ ہے کہ انسان کو اس کی وجہ سے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے, قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں, انسان کو پریشانیاں گھیرتی ہیں, انسان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو انسان اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ تقدیر میں جو ہوا, جو لکھا تھا وہ ہو رہا ہے, لیکن وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بعد ہونا ہو اللہ نے میرے تقدیر میں کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا. یعنی ہر مصیبت کے بعد آسانی رکھی گئی ہے, یا ہر مصیبت کے ساتھ آسانی رکھی گئی ہے, یہ سب کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. انسان جب ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے تو اسے دلی اعتبار سے, دلی حیثیت سے اسے سکون حاصل ہوتا ہے, قرار حاصل ہوتا ہے, اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. بہت بڑا فائدہ ہے جو انسان کو تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. وہیں وہ لوگ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت پر جزا فضا کرتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتے ہیں, اپنے نسوں کو کاٹ لیتے ہیں, اپنے گلے کو رسی سے لٹکا دیتے ہیں, کیونکہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا ختم ہو گئی, میری زندگی ختم ہو گئی, اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان کی زندگی میں جو مصیبتیں آئی ہیں, انسان بجائے اس کے کہ ان کے اسباب پر غور و فکر کرے, تقدیر پر چونکہ اس کا ایمان نہیں ہے لہذا انسان صبر نہیں کر پاتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے. تو ایمان بالقضاء والقدر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جہاں صبر کرنے کا حوصلہ ملتا ہے وہیں پر انسان کو دلی طور پر اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان
یاس و قنوط سے، مایوسی سے بہت دور ہوتا ہے. اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے جو ایمان بالقضاء والقدر کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا جب ایمان ہوتا ہے قضاء و قدر کے اوپر تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس ایمان کی وجہ سے اسباب کے اختیار یا اسباب کو زیادہ سے زیادہ اسباب اختیار کرتا ہے. بہت سارے لوگ قضاء و قدر پر ایمان لانے کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں، دنیا میں پائے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں. جب یہ بات ہے کہ تقدیر میں جو لکھا وہ ہو کر کے رہے گا تو پھر اسباب اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بتایا جائے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اللہ نے ان باتوں کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. تقدیر کی وجہ سے زندگی میں جو ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. لہذا اسباب کو اختیار کرنے سے انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لیکن جو لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تقدیر میں وہی کچھ ہوگا جو ہم دکھائیں گے، یا تقدیر کے اندر وہی کچھ اللہ نے لکھا ہے جو کچھ ہم پیش کریں گے. لہذا انسان اسباب اختیار کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر ہم اچھے اسباب اختیار کریں گے، بہتر اسباب اختیار کریں گے، نفع بخش اسباب اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج دے گا. یہ بھی ایمان بالقضاء والقدر کا فائدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اسباب اختیار کرنے کا عادی بن جاتا ہے اور انسان ہر چیز کے لیے اسباب اور سبب اختیار کرتا ہے. تو یہ کچھ فوائد تھے جو ایمان بالقضاء والقدر کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. انہی باتوں پر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات زندگی میں پیش آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی اسباب تلاش کر کے ان مصائب سے لڑنے، ان کا سامنا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین تقدیر کو گالی دینے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تقدیر کو سمجھنے اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور رسول ایمان لانے کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ جب تو دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.